بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 26 سورہ الشعراء۔ نام آیت نمبر 224 سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول مضمون اور انداز بیان سے محسوس ہوتا ہے، اور روایات اس کی تائید کرتی ہے کہ اس سورہ کا زمانہ نزول مکہ کا دور متوسط ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر واقعہ، اور اس کے بعد الشعراء۔ روح المعانی جلد 19 صفحہ 64۔ اور سورہ طٰہٰ کے متعلق یہ معلوم ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ موضوع اور مباحث۔ تقریر کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ و تذکیر کا مقابلہ پہم، ہجور و انکار سے کر رہے تھے، اور اس کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشے چلے جاتے تھے۔ کبھی کہتے کہ تم نے ہمیں کوئی نشانی تو دکھائی ہی نہیں، پھر ہمیں کیسے یقین آئے کہ تم نبی ہو۔ کبھی آپ کو شاعر اور کاہن قرار دے کر آپ کی تعلیم و تلقین کو باتوں میں اڑا دینے کی کوشش کرتے، اور کبھی یہ کہہ کر آپ کے مشن کا استخفاف کرتے کہ ان کے پیرو یا تو چند نادان نوجوان ہیں یا پھر ہمارے معاشرے کے ادنیٰ طبقات کے لوگ۔ حالانکہ اگر اس تعلیم میں کوئی جان ہوتی تو اشراف قوم اور شیوخ اس کو قبول کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو معقول دلائل کے ساتھ ان کے عقائد کی غلطی اور توحید و معاد کی صداقت سمجھانے کی کوشش کرتے کرتے تھکے جاتے تھے، مگر وہ ہٹ دھرمی کی نت نئی صورتیں اختیار کرتے نہ تھکتے تھے۔ یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سوہانے روح بنی ہوئی تھی، اور اس غم میں آپ کی جان گھلی جاتی تھی۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ کلام کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ تم ان کے پیچھے اپنی جان کیوں گھلاتے ہو؟ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نشانی نہیں دیکھی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہٹ دھرم ہے، سمجھانے سے نہیں ماننا چاہتے، کسی ایسی نشانی کے طالب ہیں جو زبردستی ان کی گردنیں جھکا دے، اور وہ نشانی اپنے وقت پر جب آ جائے گی تو انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ جو بات انہیں سمجھائی جا رہی تھی وہ کیسی برحق تھی۔